بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ریلیشن شپ کے بارے میں۔ جی ہاں، کوئی اور ریلیشن شپ نہیں بلکہ اس زمین پر اترنے والا پہلا رشتہ، ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ایک بچے کی زندگی میں سب سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے، اور اگر یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے تو خود آپ سے زیادہ منفی اثرات بچے کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ تو اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کن باتوں سے بچا جا سکتا ہے، اور وہ کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اس رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہیں لیکن ہماری نظروں سے کہیں نہ کہیں وہ اوجھل ہوئی ہوئی ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر بھی اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم ان عادتوں کو اپنا لیتے ہیں اور ہماری اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو آج اسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ دو فریق ہیں، دو ہسبینڈ اینڈ وائف، تو دونوں کے رول کے اوپر میں الگ الگ بات کروں گی کہ ایک ہسبینڈ ہونے کی حیثیت سے آپ کو کس طرح اس ریلیشن شپ کا خیال رکھنا ہے، اور ایک وائف ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا رول ہونا چاہیے اور کیا آپ کو طریقہ کار اپنانا چاہیے اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ہسبینڈ کے بارے میں۔ تو دیکھیں، ہسبینڈ اگر آپ ہیں اور میرا پیغام سن رہے ہیں تو جو پہلی چیز ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب شادی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے آپ کی نالج میں نہیں ہوتی۔ شادی کے فوراً بعد یا کچھ عرصے گزرنے کے بعد جب آپ ساتھ رہتے ہیں اپنے وائف کے، تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نئی آپ کے سامنے ایکسپلور ہوتی ہیں، ڈسکلوز ہوتی ہیں، جس کے بارے میں شادی سے پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب وہ پتہ لگتی ہیں آپ کو بری لگتی ہیں، سم ٹائمز آپ ریئیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ کانفلکٹ کی یا جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اب یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں ضرورت ہے ایکسیپٹنس کی۔ 2 منٹ رکیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا تمام انسان مکمل ہیں؟ نہیں۔ کیا میں مکمل ہوں؟ نو۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کوئی انسان۔ کیا مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ یہ 4-5 سوال فوری طور پہ آپ اپنے آپ سے کریں گے، ان کا جواب آپ کو مل جائے گا فوراً، اور یہ سوال آپ کو مدد دیں گے ایکسیپٹ کرنے میں اس انسان کو جس سے غلطی ہوئی، جو کہ آپ کی وائف ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک کمفرٹ زون سے، اپنے گھر سے نکل کے آپ کے گھر میں آئی ہے۔ اس کا گھر اس کا کمفرٹ زون تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ کو کسی ایسی جگہ لے جا کر بٹھا دیا جائے جہاں آپ کسی کو جانتے نہ ہو، 6-7 لوگ وہاں رہتے ہوں جن میں سے کسی کو آپ نہیں جانتے، کون کس عادت کا ہے۔ ایسی جگہ آپ جا کے اگر رہنا شروع کر دیں گے تو آپ خوف کا شکار ہوں گے، عدم تحفظ کا شکار ہوں گے، آپ کا کانفیڈنس شیک ہوگا۔ تو یہی ساری کیفیات سے ایک عورت بھی گزر رہی ہوتی ہے جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے آئی ہے اور ایک نئی دنیا میں آ گئی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک انسان آیا ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اس لڑکی کی زندگی میں اکٹھے 8 افراد آ گئے ہیں جن کو اس کو انڈیویجولی، انفرادی طور پر سمجھنا ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو ایکسیپٹنس دینے میں آسانی ہوگی کہ اس کی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے۔ اس کی اگر کوئی عادت ایسی اس میں ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو ایکسیپٹنس دینی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی اصلاح کر لے۔ دوسری چیز آتی ہے ٹائم۔ ایک ایسا وقت جو صرف آپ اپنی بیوی کے ساتھ گزاریں گے، جس میں کوئی تیسرا انسان نہیں ہوگا، چاہے وہ 20 منٹس 20 منٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں آپ کی بیوی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا وقت ہے، اس میں میرا شوہر مجھ سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی اور نہیں، نہ موبائل نہ ٹی وی، کچھ نہیں۔ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، 20 منٹ کا ٹائم سمجھ لیں کہ آپ کے رشتے کے لیے ٹونک کا کام کرے گا، آپ کے تعلق کو مضبوط بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے بیلنس، رشتوں میں توازن جو صرف آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا گھر جہاں آپ کے والدین بھی رہتے ہیں، آپ کی بہن بھائی، ہو سکتا ہے اس کی وائف بچے بھی رہتے ہوں، ان تمام افراد کے ساتھ آپ کی وائف بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے،
رشتوں کو بیلنس صرف آپ رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی دن آپ کام سے اپنے یا آفس سے واپس آئیں، آپ کو وائبس آئیں کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، موڈ آف ہے سب کا. تو کیا کرنا ہے ایسی صورت میں؟ آپ کو کوئی بات سننے کو ملی کہ اس نے یہ کیا، آپ کی وائف نے ایسی کوئی بات کہہ دی یا کسی کے ساتھ بد زبانی کر لی یا کوئی بھی ایسی بات، ہمیشہ تحمل سے دوسرے طرف کی رائے جانے بنا آپ کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں. پہلے وائف کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں، اس کا پرسپیکٹیو جانیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے اور کس طرح کی بحث ہوئی ہے گھر میں، تاکہ صحیح پکچر آپ کے سامنے آئے اور آپ کوئی صحیح قدم اٹھا سکیں. یہ ایک مثال میں دے رہی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں جس میں رشتوں میں توازن بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے والدین کے بھی فرائض پورے کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وائف کے بھی حقوق ادا کریں اگر آپ سیپریٹ اکوموڈیشن افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ کے اینڈ پہ پوری ہونی بہت ضروری ہیں اور آپ ان باتوں کا خیال زیادہ بہتر طریقے سے رکھ سکتے ہیں. یہ بڑی باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے، لیکن میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کے اس میں لانا چاہتی ہوں توجہ میں، جو ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں لیکن وہ ایک عورت کی زندگی میں بہت ویلیو رکھتی ہیں. مثال کے طور پر اپریسیشن. کوئی کام اس نے اچھا کیا، کوئی بات آپ کو اچھی لگی، فوراً اس کی تعریف کریں، فوراً اس کو اپریشیٹ کریں. آج تم نے کھانا اچھا بنایا، تم نے میری بہن کو کوئی گفٹ دیا، مجھے اچھا لگا، تم نے میری ماں کے پیر دبائے، مجھے بہت اچھا لگا. اس طرح کے اپریسیشن کے ورڈز ایک عورت کے لیے ٹونک کا کام کرتے ہیں اور اس اپریسیشن سے یہ عادت عورت کی ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور اہم چیز ہے جو کہ 80% کپلز میں اگنور ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ہے کمپلیمنٹ کرنا. جی ہاں، تعریف کرنا. اس میں مرد اکثر کنجوسی کر جاتے ہیں، اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے. آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس کی بھی آپ تعریف کریں. تم نے آج اچھے رنگ کا سوٹ پہنا ہے، تمہارے بال اچھے لگ رہے ہیں، یا تم نے اچھی خوشبو لگائی ہے، یا تمہاری آنکھوں میں کاجل آج اچھا لگ رہا ہے. تعریف کا ہر عمر میں عورت کو نشہ ہوتا ہے. اگر شوہر کی طرف سے تعریف ملتی رہے تو اس سے عورتوں کی یا بیویوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی تعلق کو مضبوط کرنے میں کہیں نہ کہیں ایک رول پلے کرتی ہے. اب آتے ہیں ہم وائف کی طرف کہ وہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے اور وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اس تعلق کو مضبوط بنانے میں. اس میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے شوہر کے گھر میں آئیں. فار انسٹنس وہ نہیں سیپریٹ اکوموڈیشن افورڈ کر سکتا، آپ کو اس کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ کے کانفلکٹس بھی ہو رہے ہوں، جھگڑے ہو رہے ہوں، سال گزر گیا اور آپ کے کانفلکٹس ختم نہیں ہو رہے. گیو ٹائم ٹو یور سیلف. وقت دیں. کس کو وقت دیں؟ اس انسان کو نہیں، خود اپنے آپ کو وقت دیں. کہ آپ اگر آج اس انسان کو سمجھ نہیں پا رہے اور آج آپ کو دشواری ہو رہی ہے اس کے ساتھ کوئی پازیٹیو ریلیشن شپ بنانے میں، تو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ انسان سمجھ آنے لگے گا تو آپ کے کانفلکٹس بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وقت اپنے آپ کو دیں رشتوں کو سمجھنے کا. جتنے بھی آپ کے شوہر کے جو بھی رشتہ دار گھر میں اور دیگر افراد رہتے ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں اور ان رشتوں کو سمجھیں. آپ کے کانفلکٹس کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے ٹائم. ٹائم اکثر جو خواتین ہیں ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بچے، گھر کا کام، سسرال والے، اس طرح کے ریزنز پیش کر رہی ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ جب شوہر ایک گھر میں داخل ہوتا ہے، ایک مرد کے اندر کا بچہ بڑی جلدی ایکٹیو ہوتا ہے. وہ اس طرح کی توجہ مانگتا ہے اور چاہتا ہے جیسا ایک چھٹی کلاس کا بچہ. تو آپ چھوڑ دیں سارے کام
اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ ایک لمحے کو اپنے آپ سے پوچھیں میرا شوہر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میرا گھر؟ میرا شوہر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میرے سسرال والے؟ میرا شوہر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میرے گھر کے دیگر کام؟ تو چھوڑ دیں اس وقت سارے کام، 10 منٹ کے لیے پانی کا گلاس لے کے جائیں کمرے میں، پوچھیں دن کیسا گزرا، اور اس کو کھانے کی آفر کرنا، چائے کی آفر کرنا، اس طرح سے اس کی کیئر شو کریں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں اسپیشل ہوں اپنی وائف کے لیے۔ تو یہ اکثر کہیں نہ کہیں چیز لیک کر رہی ہوتی ہے کہ جب ہسبینڈ آفس سے گھر آتا ہے اس وقت اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے وائف کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا ویلکمنگ اٹائر ہے کہ نہیں، آپ کس طرح اور کس حلیے میں اپنے ہسبینڈ کو ویلکم کر رہی ہیں، آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ لگ کیسی رہی ہیں، آپ کے چہرے پر تھکن ہے یا ایک پیاری سی اسمائل ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جب آپ کا شوہر کام سے گھر واپس آئے تو آپ کے کپڑے، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کوئی برانڈڈ سوٹ اٹھا کے پہن لیں، میرے صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ آپ نے بال بنائے ہوئے ہوں، آپ نے ہلکی سی لپسٹک لگائی ہوئی ہو، آنکھوں میں کاجل ہو، ایک اچھی خوشبو آ رہی ہو، اور ایک چہرے پر مسکراہٹ لے کے آپ اپنے شوہر کو ویلکم کہیں گی، تو جو آپ کا اٹائر ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کو ویلکم کہہ رہی ہیں تو اس کا جو اسٹریس لیول، اگر دن بھر کی تھکن ہے، 50% وہ وہیں پہ ڈراپ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو بھی آپ چاہیں تو ٹرائی کر سکتی ہیں گھر میں۔ اس کے بعد آتی ہے کہ کمپلینس، یا تو جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوا یا تو اس کے اوپر بچے چھوڑ دیے گئے کہ میں نے صبح سے بچوں کو سنبھالا ہے اب تم سنبھالو، تو وہ کھیل کود کے تو آ نہیں رہا، آبویسلی وہ کام سے آ رہا ہے۔ پوچھ تو لیں کہ اس کا دن کیسا گزرا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اسٹریس سے گزر کر آ رہا ہو اور اس کو بچوں کا شور اچھا نہ لگ رہا ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہے تو آپ اسی وقت اپنے شوہر سے ڈسکس کریں، اس کی تھکن اتر جانے دیں، کھانا کھا لینے دیں، اس کے بعد آپ اپنے دن بھر کی کوئی بھی کمپلینس ہیں تو اس کا ذکر آپ اس سے کر سکتی ہیں، لیکن جس وقت وہ گھر میں داخل ہو اس وقت اپنی کمپلینس لے کر، اپنی شکایات کا پٹارا لے کر آپ کو نہیں بیٹھنا۔ پھر اگر وہ اگلے دن 6 کے بجائے 9 بجے گھر واپس آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ بھی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ گھر جائے گا تو گھر میں دیگر اسٹریسز ہوں گے، بہتر یہ کہ دیر سے ہی گھر جاؤ۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بہت معنی رکھتی ہیں اس تعلق کو مضبوط بنانے میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے اور خود اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے آپ کی شادی کو 2 سال ہوئے ہیں، 5 سال ہوئے ہیں یا 10 سال ہوئے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ بات کریں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔